عثمان آفیشلز کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ معزز دوستوں، ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہا کہ میں اللہ سے فریاد کروں کہ قبر کی جو چیخو پکار ہے وہ تم لوگوں کو سنا دے، لیکن میں اس ڈر سے رک گیا کہ اگر تم نے وہ چیخو پکار سن لی تو کہیں تم اپنے مردے دفنانا نہ چھوڑ دو۔ معزز دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب میت کے ورثاء میت کو قبر میں دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو ابتدائی 24 گھنٹوں میں میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ بات تو طے ہے کہ دنیا میں موجود تمام جانداروں نے موت کا مزہ چکھنا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جو اس دنیا میں آیا ہے اس کی واپسی تو طے شدہ ہے، اور موت کے بعد انسان کی پہلی منزل قبر ہوتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر انسان کی پہلی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر اس منزل میں پھنس جائے تو آگے کی منزلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست، احباب، رشتہ دار، اولاد اور اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا ہے، ہر ایک دوست سے فریاد کرتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سن سکتا، اور آخر کار باقی قبر والوں کی طرح یہ بھی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب انسان کا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے پاس آئیں گے، اچھے یا برے، یہ کہنا مشکل ہے۔ پھر وہ ہم سے اس دنیا کی گزاری ہوئی زندگی کے متعلق سوالات کریں گے، جن سوالوں کی تیاری کا ہمیں زندگی میں بتا دیا گیا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے، اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ معزز دوستوں، روایت میں آیا ہے کہ جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کی دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر باری تعالیٰ سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور خدا کی راہ میں جو قدم چلے تھے وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے، پرے ہٹ، خدا کی قسم یہ شخص دنیا میں بہت مصیبت اور مشقت اٹھاتا رہا ہے، اب اسے ذرا آرام کرنے دو۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے، روزہ اسی طرح سے اس کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ سر کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو تلاوت قرآن مجید اور ذکر الہی اس کو روک دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، ادھر تیرا راستہ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اسے راستہ نہیں ملتا، لہٰذا وہ عذاب عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے ان اعمال سے کہتا ہے، میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرف کے اعمال میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس کی طرف سے ہمدردی کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس کو دفع کر دیا، لہٰذا اب میں اعمال تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ پیارے دوستوں، جب میت کو دفنا کر اس کے ورثاء چلے جاتے ہیں تو قبر میں دو فرشتے جن کو منکر اور النکیر کہا جاتا ہے میت کے پاس آتے ہیں۔ یہ زمین چیر کر میت تک آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہے، ان کے دانت گائے کی سینگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، ان کے ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے تک اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ کئی دن چل کر مسافت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن سختی کا معاملہ یہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، مگر پھر بھی یہ ہیبت کیا کم ہے۔ دوستوں، ان کے ہاتھوں میں لوہے کا ایک بہت بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے، جس کو اگر تمام دنیا کے جن و انس مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو درکنار، اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں، بیٹھ جا، مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک، مسلمان اور اعمال صالح والا ہوتا ہے تو کہتا ہے، میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو واحد اور لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں کہ تو نے سچ کہا۔ پھر اس کی قبر کی دیواروں کو ہر طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے وہ بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے، سر اٹھاؤ۔ مردہ جب سر کو اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس سے جنت کا دیدار ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دوست، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی،
حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ فرشتے کہتے ہیں اپنے پاؤں کی طرف دیکھ، جب وہ دیکھتا ہے تو دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے دوست، تو نے اس دروازے سے نجات پائی ہے۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں جنت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو آتی رہتی ہیں اور قیامت تک وہ انہی بہاروں میں رہے گا۔ دوستو کیسی خوش نصیب ہوگی وہ روح جس کے ساتھ اللہ اپنی مہربانی اور رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ دوستو دوسری طرف جب نافرمان، فاسق، بدکار اور برے اعمال والے شخص کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے جن کا نام منکر النکیر ہوتا ہے قبر میں آتے ہیں۔ وہ آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ وہ ان کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ فرشتے اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ ان کے ہتھوڑے کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ وہ اوپر کی طرف جنت کا دروازہ دیکھتا ہے، جنت کے باغ و بہاریں اس کو نظر آتی ہیں۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں اے اللہ کے نافرمان بردار اور دشمن، اگر دنیا میں تو اللہ کی اطاعت و فرمان برداری کرتا، اعمال صالح کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے اس لیے کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر جہنم کے 70 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جس سے قیامت تک جہنم کی گرمی اور تپش اس کو آتی رہے گی۔ معزز دوستوں، قبر کا معاملہ بہت سخت اور کٹن ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر تمام فتنوں سے بڑھ کر بڑا فتنہ ہے۔ دوستوں ہمیں چاہیے کہ جب تک سانس باقی ہے اس منزل کی تیاری اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے پوری کر لیں۔ اللہ ہم سب سے اس منزل میں نرمی اور آسانی کا معاملہ فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی منو ان اطاعت کر سکیں، آمین۔ دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں بتا کر آگاہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔